بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے ملک کی سیاسی صورتحال بنی ہے اور حالات سیاست کے حوالے سے بڑے کشیدہ ہیں، تو ہر طرف تبصرے، تجزیے اور لوگوں کی نظر میڈیا پر ہے۔ تو آج ویسے ہم کس موضوع پر بات کریں کہ جس سے ہمیں ہمارے کئی چھپتے ہوئے سوالات کے جواب بھی ملیں، اور کون سی ایسی شخصیت کا تعارف ہونا چاہیے کہ جو ہمہ جہت ہمارے لیے ہر اعتبار سے مشعل راہ ہو؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر مانگا تھا اللہ اکبر۔ کہ یا اللہ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ عمر دے دے، یہ نہیں کہا یا اللہ جو تجھے پسند ہے ان میں سے، بے مطلب حب رب کی رجلین. پسند بھی اس میں ہے. اللہ بالکل سبحان اللہ. بے احب ہذین رجلین، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ روایت تو صحیح ہے. ہاں، جامع ترمذی میں ہے. اور آپ کی اس بات سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حالات کو وہی سدھار سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو، کیونکہ حالات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس وقت لوگ نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال یار اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو نا مطلب ذاتی بھی بہت بڑی ایک شخصیت بنا رکھا ہوتا ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کے بعد فتنے ہیں. یہ سد ہے، دیوار ہے، دروازہ ہے جس نے بڑے فتنوں کو روکا ہوا ہے. اب اندازہ سبحان لگائیں. اللہ. مطلب توحید، عقیدہ، نماز، صحابی ہونا یہ سب تو تھا ہی، مگر یہ ان کی خصوصیت ہے کہ فرمایا یہ فتنوں کے آگے بند ہے. مطلب تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث سنائے تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ توڑا جائے گا. اللہ تو کہا وہ توڑا جائے گا. تو کہا توڑا گیا تو پھر تو بند نہیں ہوگا، کھلے تو بند ہوتا ہے نا، توڑا گیا تو بند نہیں ہوتا. تو کہا ہاں وہ بند نہیں ہوگا. تو راوی پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے جب باتیں بتائی تھیں تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ وہ میں ہوں؟ کہا ہاں ان کو پتا تھا میں ہوں. ہاں، اور کتنا یقینی علم تھا. اللہ جیسے رات کے بعد دن ہے اور آج کے بعد کل ہے، اس طرح میں یقینی جب پڑھتا تھا نا مدینہ میں تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کا سوچتا تھا. اچھا. کہ یار لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی، ان کو کیا پتہ ہے یہ وہ، لیکن یہ بہت بڑے فتنوں کا کے سامنے ایک دیوار ہیں، اور وہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا. اور واقعتاً ایسے ہی ہوا. آپ دیکھ لیں جو صورتحال چل رہی ہے وہاں پر. آج تو ایسے پوری دنیا میں امت جو ہے وہ بالعموم بلکہ بالخصوص فتنوں کی لپیٹ میں ہے۔ تو مجھے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تمنا یاد آئی۔ یہاں پہ تو شاید ہمارے مروجہ سیاست کے نظام میں سیاستدان ڈالرز کی تمنا کرتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ میں امریکہ کا پیارا بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی سوائے اللہ عمران خان کے. سوائے عمران خان، یہ بھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا بھی یہ موقف ہے، مگر اس میں نا تھوڑا ٹیکہ بھر کے نہیں لگاتا، تھوڑا کم رکھتا ہوں. ہم کہیں گے کہ ہذا ظاہر ہو واللہ تو اللہ سرائر ہو، ظاہری طور پر. یہ ویسے اس کا میں ظاہر ہے اور اندر کھاتے اللہ جانتا ہے، کیونکہ بہت عجیب و غریب اور گہری سازشیں چلتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تمنا کریں. تو صحابہ کرام نے تمنا کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گھر دے، اور وہ گھر مال و زر سے بھر دے، سونے چاندی سے، اور ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں. اب یہ کتنی بڑی تمنا ہے کہ گھر ہو سونے چاندی سے، مال و زر سے بھرا ہو، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہت اچھی خواہش پر تبسم فرمایا. تو لیکن صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ بھی ہمیں اپنی تمنا بتائیں. تو اب ایک حکمران، ایک لیڈر کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل حکمرانوں کے بھی ایک ٹرینر ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک گھر دے، اور وہ ابو عبیدہ بن جرہ، حضرت حذیفہ بن یمان اور معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر دے. سبحان اللہ. فَأَسْتَعْمِلُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، پھر میں انہیں اللہ کے دین میں استعمال کر دوں. واہ سبحان اللہ. یہ آج کل جو بھی آج ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بندے بک رہے ہیں اسمبلیوں میں، اگر ایک لیڈر کو نیچے ریاست مدینہ بنانے کے لیے لوگ چاہیے تو وہ رہنمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے. اللہ اکبر. ایسا قائد ہو اور ایسے اس کے ساتھ لوگ ہوں
تو اللہ تعالیٰ واقعی ریاست مدینہ کا خواب پورا کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہم راحلہ. لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے 100 اونٹ ہوں اور سواری کے لائق شاید کوئی ہو. تو یہ جو حدیث ہے اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ رجال ہی اصل بات ہے. اصل بات. لوگ مطلب کام کے لوگ مل جائیں. یعنی عوام الناس کا بس جمگٹھا یا تعداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اصل میں نا وہ لوگ مطلب بچے تو سب جانتے ہی ہیں جی لیکن یہ رجال جو پیدا ہونے ہوتے ہیں یہ تربیت سے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہمارا 22 سال کا نوجوان قسطنطنیہ فتح کر لیا کرتا تھا جس کے لیے صحابہ اکرام کئی حملہ کر چکے تھے اور فتح نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور 17 سال کا نوجوان ہندوستان فتح کر لیتا تھا. کون؟ تو یہ اس وقت کون؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ. ایک شخص تو کہتا ہے محمد بن قاسم تو دنیا میں پاکستان میں آیا ہی نہیں تھا، سندھ میں آیا ہی نہیں تھا. تو کہنے کا کیا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر عہد سے بھاگ گئے تھے. بھائی کہنے کا کیا ہے، بیس لیس باتیں. مطلب وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں مکالمہ چل رہا ہے صحابہ اکرام کا کافروں کے ساتھ اور کوئی نہیں بول رہا اور عمر بول رہا ہے رضی اللہ عنہ. پھر کٹے پھٹے لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھا کیا ہمراہ الاسد میں ان کا، وہاں بھی 4 خلیفے موجود ہیں بلکہ 10 مبشرہ ہی اس میں موجود ہیں. سارے موجود ہیں. تو کہنے والا کہتا ہے تو وہ تو بھاگ گئے تھے. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اور جس کے بارے میں اپنے تو اپنے غیر بھی بڑے معترف ہیں، ان کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو 10 مبشرہ کا اعزاز، کئی بار جنت کی بشارت، اور آپ خلیفہ دوم ہیں. 22 لاکھ مربع میل، یعنی آپ کئی پاکستان نکال سکتے ہیں اس میں سے. اتنی بڑی ریاست کو ایک مرتبہ ایک ٹائم میں ایٹ اے ٹائم کنٹرول کرنے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو داماد علی ہیں، سسر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے. تو مسلمانوں کے اتنے عظیم ہیرو ہیں تو یہ اعتراضات کی زد میں کیوں ہیں؟ علوی صاحب آپ یہ بتائیں یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے اعتراضات کی زد میں ہے کہ اتنے عظیم ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے رومی، ایرانی اور اس وقت کے سارے بڑے بڑے جو سپر پاوریں تھیں وہ توڑ کے رکھ دی تھی. اور اب چونکہ دشمن میدانوں میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے تو اب ان کے خلاف ایسی سازشیں گڑنا، ایسی کہانیاں گڑنا، ایسے اعتراضات گڑنا، گڑ کے لوگوں کو ذہنوں میں ڈالنا تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور پھر یہ ہمارا معاملہ بنے. اور وہ آج بھی شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر بعض علماء یہ بات نکالتے ہیں نا کہ عمر تیری عظمت کو سلام، کسی دشمن میں یہ جرت ہی نہیں تھی کہ تیرے سامنے آ کے تجھے قتل کر کے دکھائے، تیرے سامنے آ کے تیرا مقابلہ کرے. وہ اس وقت ہی آیا ہے جب اسے پتا ہے کہ جب رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اب اس کی پوری توجہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر تو اللہ کی طرف لگا. اب ہم شاید کچھ حملہ کریں تو شاید ہمارا کچھ بن جائے، ورنہ تو ان میں یہ جرت اور طاقت ہی نہیں تھی. تو چونکہ ان کے ان کافروں کے خلاف اقدامات ایسے تھے، فتوحات ایسی تھیں اور ان کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا تھا کہ اب دشمن جو ہے میدانوں کے بجائے اب چالوں کے اوپر آ گیا تھا. اس وجہ سے کھٹی پھوٹی ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر بھانمتی نے کنبا جوڑا ادھر ادھر سے ملا کر کچھ باتیں. لیکن آج جو ہے نا وہ نوجوانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے، یوتھ کو، کہ ہم یہ جو اپنے عظیم ہیروز ہیں ان کا تعارف کروائیں اور ان پر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں ہم اس کا ایک مثبت جواب دیں تاکہ دوبارہ کسی کو ضرورت نہ ہو. تو بالکل ایسا ہے، آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے جائیں یا بتاتے جائیں گے ہمارے سارے پاس جو ہے نا جوابات. وہ آج کل نیلسن منڈیلا اور فلاں کی مثالیں دی جاتی ہیں، جبکہ ہماری زبانوں پہ تو آج کے سیاسی حالات میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہونی چاہیے، ایسی مثالیں ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جمہورے ہیں نا جی یہ حضرت عمر کے اختیارات چاہتے ہیں. اللہ جیسے انہوں نے وہ کر دیا حضرت خالد بن ولید کو ایک حکم سے معزول کر دیا اور عام سپاہی بنا دیا. یہ چاہتے ہیں ہمارا چیف اور اسٹاف بھی ہماری ایک جیب میں ہو. سمجھے بات؟ اور جس طرح وہ کسی کو جج بنا دیتے جب چاہتے اتار دیتے، یہ چاہتے ہیں چیف جسٹس بھی ہماری دوسری جیب میں ہو. تو جتنے بھی حکمران سیاستدان ہیں یہ سب چاہتے ہیں کہ سب میرے ایک ایک حکم کے، یعنی
मगरबी जमहूरियत में मदीने के खलीफे के मज़े लेना चाहते हैं। अल्लाह। तो ये मदीने के खलीफे जैसे बने भी तो सही कि जब चादरें दो पहन कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और लोग कहते हैं कि भाई आप हिसाब तो दें, एक चादर में तो आपका ये कपड़ा पूरा ही नहीं होता, तो ऐसे एहतिसाब के लिए तैयार हो जाएं और मज़े ले लें। ये बात ठीक है, और आज जो है ना वो नैब के ऊपर और ये ऐसे रिवायत कवानीन साबित के है। ऊपर ये रिवायत तारीख की किताबों में तो मौजूद है, बहरहाल वो हो इसकी या तहकीक करनी चाहिए। और हाँ, इससे हज़रत उमर इसकी- रज़ी अल्लाह का जो एहतिसाब है, ये वाला अमल जो है, ये तो आपके कई एक वाक़यात तो मिलते हैं ना। एहतसाब तो बड़ा जालिम किस्म का था, अल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का था। जालिम का मतलब जुल्म करने वाला नहीं, मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था उनका। मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा, कि मवेशी मंडी का चक्कर लगाया अच्छा, तो कुछ बड़ी मोटी मोटी ऊँटनें बिकने आई हुई थी। तो कहा ये किसकी हैं? कहा ये अब्दुल्ला की हैं, आपके बेटे की। पकड़ लिया उनको, कहा ये तेरी ऊँटनियाँ मोटी कैसे हो गई? वाह, तो कहने लगे हजरत उनको मैंने खिलाया पिलाया तो मोटी हो गई। कहा नहीं, को गड़बड़ तो नहीं है कोई? यानी बेटे से मुकालमा कर रहे हैं। कहा को गड़बड़ तो नहीं है? अल्लाह। अच्छा वो भी सहाबी हैं, वो भी कैसे बात छुपाएंगे? सुभान अल्लाह। कहने लगे भाई इतनी सी गड़बड़ तो है कि जब मैं किसी चरागाह में जाता तो लोग कहते शहजादा आ गया है, अपनी ऊँटनियाँ यहाँ से हटा लो। तो मैं फिर मेरी ऊँटनियाँ ज़्यादा खा लेती थी। तो कहा ठीक है, फिर कितने की ली थी? जितने उसको असल कीमत देकर ऊँटनियाँ वो बैतुल माल के कब्ज़े में ले ली। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो शोर है ना रियासत मदीना का, जी, इसमें ना बड़ी मठास है। वो कैसे? अरे रियासत मदीना यार, नारा तो अच्छा है लेकिन अच्छा है काम ना, तो वो नहीं है। मठास है ना। ये तो लोगों को डरना चाहिए इसमें से। ये नहीं, इसका जो माना मुराद लिया जाता है ना जी, नारा लगाने वालों के नज़दीक, वो सिर्फ रिलीफ वाली गवर्नमेंट है, यानी बरतानिया हैं? हाँ, ये क्या मतलब? बरतानिया आप जाओ ना तो वहाँ पे आप जाकर कहो जी मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है, तो आपको वो वीज़ा दे देंगे। फिर आप कहो जी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, तो आपको वजीफ़ा लगा देंगे। तो जिस कानून के तहत वो वजीफ़ा लगता है उसका नाम उमर लॉ है, वाह, रिलीफ का काम। तो वो एक फलाही रियासत को रियासत मदीना का नाम दिया जाता है। ये नहीं कि उसमें हाथ कटेंगे और कातल गर्दन कटेगी और बदकार को कोड़े लगेंगे, ऐसा नहीं मुराद उनकी। अच्छा, ये रियासत मदीना नहीं ये मुराद। जो कहते हैं इस्लामी फलाही रियासत, उसका हाँ, मतलब मुराद है ये कि गरीब तक मदीने फ़ायदा का पहुँचे रिलीफ लेंगे। और गरीब बहाल हो और हर तक रिलीफ पहुँचे, ये मुराद लिया जाता यानी है। मदीने का वो इस्लामी हुदूद का नफाज या निज़ाम वो नहीं है। तौहीद नहीं, शिर्क की नफ़ी नहीं, हुदूद का निफाज नहीं, मुराद सिर्फ ये कि वहाँ पर गरीब ना रहे और वो बहाल हो जाए, समझे नहीं। और जो माशरती तौर पे जुल्म किया जा रहा है या किसी किस्म का भी जुल्म है वो ख़त्म हो और लोग, ये मुराद लिया जाता है रास्ते मदीना से। तो बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत तो हमा जहत है, आप जहाँ भी जिस पहलू का भी तज़किरा करें, उनकी इबादत का, रियाज़त का और उनके तक़वा का, लिल्लाहियत का, अदल व इंसाफ का, तो वो तो हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो किसी और शख्सियत से ना मिलें। सुभान अल्लाह। तो आपकी शुजाअत की बात आई तो यहाँ पर ना नाक़दीन एक एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो हैं वो उहद के मैदान से भाग गए जब मुसलमानों पर आजमाइश आई। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात तो बहुत बड़ा झूठ है, जैसा कि शेख ने पहले भी बताया है जी, कि जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे अफराद उन्होंने ज़ाहरी तौर पर मैदान को खाली देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, तो आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और एक ओट में छुपे हुए थे दुश्मन से फिल वक़्त बचाव के लिए। तो उस वक़्त अबू सुफियान ने आगे कहा था ना, ओलो हुबल, हुबल की जय, और उसने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो रोका हुआ था कि कोई जवाब ना दे। उसने आके पूछा था अबू बकर है, उमर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस तरह के सवाल के। आपने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने हुबल की जय का नारा लगाया ना, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुका ना गया, रहा ना गया। तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना, कभी नहीं। जंग की हालत है, खून बह रहे हैं। हाँ जी, और उस वक़्त ज़ाहरी तौर पर, इस हालत में भी तौहीद, ज़ाहरी तौर पर उस एक लम्हे में उनका पलड़ा भारी हो चुका था और वक्ती तौर पर अपने बचाव के लिए नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा थोड़ा सा छुपे हुए हैं कि हम इकट्ठे होकर ज़रा दोबारा इनसे लड़ेंगे। उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि अल्लाहु आला व अजल, अल्लाहु अकबर।
تو پھر انہوں نے کہا تھا نا لنا عزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا تھا لنا مولانا ولا. تو یہ جواب سکھا تو نبی علیہ السلام رہے تھے، اور کہہ کون رہا تھا؟ حضرت عمر رضی رضی. اللہ تعالیٰ تو جب وہ عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں اور اس موقع پہ موجود ہے، ہاں نہیں، تو بات پھر یہ کیسے بھاگنے والی بات کیسے؟ یہ بالکل جھوٹم صحیح جھوٹ 44 ہیں. بالکل صحیح بات. اب یہ اچھا، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، ہاں یہ ان یعنی کا صحیح موجود ہونا، روایت، ان کا موجود ہونا وہاں پر. موجود اور ہونا. ویسے جیسے شیخ صاحب نے پہلے تذکرہ کیا کہ پیچھے تعاقب میں بھی حضرت عمر رضی اللہ ہاں تعالیٰ ہمراہ الاسد حضرت میں ابو حضرت بکر عمر، صدیق کے ساتھ گئے. ابو بکر، عمر، تو یہ اس عثمان، سے علی. مشکل کام تھا یہ اس سے مشکل کام تھا کہ بالکل. کٹے پھٹے لوگ اور تھکے ہوئے، ہاں جی، اور اس کے بعد پھر کہا بھی جانا جناب. ہاں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیات کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی لوگ مطالعہ کریں، علماء سے سوال کریں، تو ایسے اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں جی، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور کوئی یہ صرف نیت نہیں. شخصیت مسخ کرنے کے لیے یہ یہودی لابی جو ہے نا ہاں اور جی، روافظ جو ہیں، یہ ان کا ایک حربہ ہے کہ جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اوپر پردہ پڑا رہے. ایک اور اعتراض بھی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ ایک مجنون عورت کو حد لگانے لگے زنا پر، تو اس پر جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا حضرت علی نے. وہ ایک واقعہ ہے. تو اس پر آپ نے پھر فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. تو شیخ یہ بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث سے ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی اور عمر کا بہت محبت کا رشتہ تھا. جو نفرت ہو تو بندہ کسی کو یہ بات نہیں کر سکتا نا جی کہ وہ نہ ہوتا تو میں نہیں ہوتا. ویسے چاہیے یہ کلمات جو اگلا پچھلا جملہ تو چلیں صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے، پچھلا تو ابو داؤد کی روایت میں ہے نا، لیکن اگلے جو اضافہ ہے لولا علی لہلک عمر، یہ ایک جملہ پیچھے ہے کہ وہ مجنون عورت اور اس کے اوپر حد اور دوسرے، وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن یہ الفاظ بھی ثابت ہیں یا نہیں؟ میں نے تو بڑا تلاش کیا ہے تو ہمیں تو نہیں ملے. سنن نبی داود میں تو یہاں تک ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجنون پر حد جاری کرنے لگے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سے قلم اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک مجنون ہے. حضرت عمر خاموش ہو گئے، حد نہیں لگائی. سنن نبی داود میں یہاں تک ہے. ہاں اگلے الفاظ جو ہیں اگلے الفاظ پہلی بات ہو کہ ہیں نہیں، اگر بالفضل مل جائیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی ایک بڑی محبت آپس میں، محبت اور فراق سینے والی بات ہے نا. صحیح، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق کی طرف رجوع کرنے والے بھی. بالکل. ان کی عاجزی ہے یہ. کانا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ. جب بھی ان کو قرآن کی بات کر دی جائے وہیں ٹھنڈے ہو جاتے تھے. یعنی اتنے بڑے خلیفہ اور اتنے بڑے بہادر اور شجاع جلال والے، اس کے باوجود جب کتاب اللہ آ جاتی تو وقاف. اللہ. اور پھر یہ بات تو ہے کہ میں کئی بار کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اس وقت آپ نے وہ بات یاد کروا دی، نہیں ہوتی تو میرا یہ نقصان ہو جاتا. تو اس میں کیا برائی والی بات ہے؟ مطلب انسان ان کا علم تو بڑا جلیل ہے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک. اور ہمیشہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت معتدلہ بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، یہودی ان کی گستاخی کرے گا، ہم حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایسے یہ لوگ ہمارے کبار صحابہ کرام کو برا کہیں گے، اور ہم حضرت علی کو برا نہیں کہہ سکتے. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک. ہماری آنکھوں کا نور ہیں. بے شک. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ہم ان کو صحابی سے بڑھ کر آل رسول ہونے کے حساب سے بھی ان سے محبت کرتے ہیں بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ الزامی جواب کہ وہ ان کو برا کہیں تو ہم ادھر کو کیڑا نکالیں، کہاں نکالیں؟ وہ تو سارے میرے ہیں. سارے اپنے. ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں مسلمان ہوئے، 30 سے زیادہ عمر تھی ان کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں مسلمان ہوئے. جی. اور بڑا فرق ہے، ایج ڈیفرنس ہے، اور مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ سسر ہیں، وہ داماد ہیں. ہاں. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور وہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی وحی آتی رہتی ہے اور بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں اپنا پیٹ لگا ہوا ہے، ہم ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. یار بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایسی شکل ہو کہ کوئی حدیث رہ نہ پائے، کوئی آیت ہم سے رہ نہ جائے. تو ایک کتنی بڑی قربانیاں. کہنے لگے اپنے انصاری بھائی سے کہ ایک دن آپ سیکھا کرو سارا دن،
اور میں کمائی کروں گا اور شام کے وقت تو مجھے ساری حدیثیں سنا دیا کر. ہاں یہ صحیح بخاری میں اگلے دن میں جو کمائی کروں گا اس طرح باری باری. مطلب یہ کہ 30 کی بجائے 15 دن کما لیں گے, مطلب یہ کہ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں گے, بالکل 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھا لیں گے, لیکن علم نہ چھوٹنے پائے ہم سے. اب ان کے علم میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علامہ اور اپنے صحابہ کرام کے علماء میں سے تھے. بے شک بے شک. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ, ان میں حضرت عمر کا خود اپنا قول ہے, اقدان علی, صحیح, اقدان علی قاضی ہم سے اقرأنا ابی بن کعب. سبحان اللہ. قراءات کا علم زیادہ ابی بن کعب کے پاس ہے, قضاء کا علم سب سے زیادہ علی کے پاس ہے, اور ہم کبھی کبھی ابی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ منسوخ آیات کو بھی نہیں چھوڑتے. تو مقصد بات کہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی آپس میں محبت کرنے والے, ایک دوسرے کا احترام اور ان کے علم کا اعتراف کرنے والے تھے. یہ تو بعد کے لوگ ہیں جو ان کے مطلب 1500 سال بعد ان کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں. ہاں جی. حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو کیا اب ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزت سے نہیں بچا سکتے؟ واہ اللہ کیا بات. کیا بات. تو اس وقت نا آپ کو سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں کا چورن بکتا ہی تب ہے جب وہ کسی نہ کسی صحابی پر اپنا ہاتھ صاف کرنا ہاں کر صاحب لیں. کا زبان درازی. اور لوگ کہتے ہیں, اچھا مجھے ایک آدمی ملا, میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا تھا, کہتا ہے جی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کیسے ہے؟ ایسے ہے. میں نے کہا ایسے ہے. تو فلاں کی بات یزید کی کیسے ہے؟ میں نے کہا ایسے ہے. تو آپ نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں, اتنی دیر ہو گئی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے, اور وہ تو فلاں آدمی جو سوشل میڈیا پر وہ بتا رہا ہے. تو مطلب اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب میں مجرم ہوں, میں نے علم چھپایا ہے, اور اس نے انصاف کیا ہے, اس نے وہ علم بتایا ہے. تو میں اس موقع پر یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے سامعین و ناظرین کو کہ ہر علم مفید نہیں ہوتا, ہر علم مفید نہیں ہوتا. ہمارے جو اسلاف تھے وہ صحابہ کرام کے ان فتنے کے زمانے کے علم کو سیکھنے سے منع کرتے تھے. یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے جو سوال کیا جائے گا قبر میں حشر میں, اس کا جواب تلاش کرو, اور ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو ان کے بارے میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہم تو خالی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کے فیصلے نہیں کر سکتے. اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو ولا ہم ان کے لیے دعا تجعل کریں. فی قلوبنا غلا, کوئی ایسی بات کہ ہم دل میں حقد لے لیں, یہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں. حقد بھی نکال دو, باتیں سنو ہی نہیں, وہ جانے ان کا رب جانے. اور ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعائیں کریں. ویسے شیخ اس کے واقعے کے اوپر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت پہلی بات ہے وہ جملہ ثابت ہی نہیں, لولا علی اللہ لکم. سند کے اعتبار سے کمزور. دوسرا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ دیا ہے. کیا وہاں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو علم کم تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو بعض مسائل میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اقزان علی ہیں, تو لیکن اس سے مراد کہ کلی طور پر ہی وہ بڑے یا دوسرا جو ہے چھوٹا, ایسا تو فیصلے کرنے اگر شروع کر دیں گے تو وہ مقام ابراہیم پر نماز عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں رائے دے رہے ہیں, اللہ تو آسمان سے قرآن اتر رہا ہے. پھر وہ پردے کا مسئلہ کہہ رہے ہیں تو آسمان سے قرآن اتر رہا ہے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قرآن. تو پھر اس میں اگر ہم صرف ایک ایک مسئلے سے یہ فیصلے شروع کر دیں گے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا اور یہ ایسے, تو یہ تو سارا کام ویسے ہی خراب ہو جائے گا. بالکل. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی علم والے, حضرت علی بھی علم والے, علم والے دونوں علم یہاں پہ والے. حضرت کسی عمر ایک رضی اللہ مسئلے عنہ میں کا کوئی خواب بھی ہے علم کے حوالے سے. ہاں بخاری کا مجھے جی صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا بینانا نائم اتیت بقدح لبن, دودھ کا پیالہ لایا گیا, فشربت حتی انی لارری یخرج فی اظفاری, کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کی ٹھنڈک اور تراوٹ جو ہے وہ میرے ناخنوں کے نیچے تک وہ پہنچ دودھ گئی. پینے سے. ہاں, نبی علیہ السلام دودھ پیے جا رہے ہیں, پورے جسم میں اس کی تراوٹ پہنچ گئی. ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب,
اللہ جو اکبر، بچ کیا گیا صحابت ہے۔ میں نے کس کو دیا؟ عمر رضی بن اللہ خطاب تعالیٰ رضی عنہ۔ اللہ۔ رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر، پھر فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہی ہے سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا، علم نوازا، لیکن میں نے اپنے بعد کس کو دے دیا؟ عمر رضی اللہ عمر عنہ۔ رضی اللہ۔ تو یہ تو ان کے بہت بڑے، جیسے آپ نے لفظ بولا اور کمال بولا، اور میں نے حضرت عمر کے یہ پہلی مرتبہ سنا کہ علامہ عمر ابن خطاب رضی اللہ، صحابہ، تو واقعہ تن وہ علامہ ہی تھے۔ بالکل۔ آپ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ حنین میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگ گئے تھے، تو کیا ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روایت، صحیح بخاری میں وہ ایک روایت۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں بھاگا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان ہی نہیں رہے، بل انتم الکارون وانا فئتکم، کوئی بھی نہیں بھاگا، کہا تم تو میری جماعت ہو، میں نے آواز دی تم واپس آ گئے، اس کو بھاگنا تھوڑے کہتے ہیں۔ تو وہاں بھاگنے کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، حضرت عمر کے نہیں، کسی کے بھاگنے کا بھی اقرار نہیں ہے وہاں پہ۔ مطلب وقتی طور پر تھوڑا سا دائیں بائیں ہونا، یا اپنی پوزیشن حملے چینج سے کرنا، بچ یا کر پوزیشن تیاری میں کرنا۔ تو اس کو بھاگنا تو نہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے، وہ بارش کی طرح تیر جب آ رہے ہوں تو انسانیت وہاں نہیں ٹک سکتی، یعنی بہادری نا بہادری کی بات نہیں ہے، انسان ہی انسانیت وہاں ٹک نہیں سکتی جب بارش کی طرح تیر آ رہے ہوں۔ پوزیشن چینج کر لیتے ہیں نا، ہاں، تو وہ فوری طور پہ جہاں پہ زیادہ زور ہو اس کو بدل لیا جاتا ہے، تو اتنے کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فرار ہو گئے۔ آپ فرما رہے نہیں، بل انتم الاکارون، تم فرار نہیں ہو، میں تمہاری جماعت ہوں، میں نے آواز دی تم آ گئے، تو فرار کہاں ہوا ہے؟ وہ تو ایسے ہوا نا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، کہ وہ پوزیشن چینج کی ہے، تو ویسے ہی۔ اچھا، یہ ویسے آج تو وہ صحیح بخاری کی جو روایت، بہت اچھا جواب شیخ صاحب نے دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا، کسی صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ یہاں پر فیصلہ یہ آ گیا، کمال۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، روایت ہے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ انصار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت بھی ساتھ تھے، پھر جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو یہ ایک بالکل چیپٹر ہی کلوز کر دینا، تو یہ ایک ظلم ہے ایسی شخصیت پر کہ جنہوں نے اپنے جان و مال اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اسلام پر فدا کیا۔ اصل میں وہ جہاں جہاں ان کو تھوڑا سا شاید اپنے لحاظ سے، اپنے علم کی کمی کی وجہ سے لوز پوائنٹ ملتا ہے، تو وہ فوراً شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا شیخ، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی، کچھ شرائط طے کر لیں، اب آپ دیکھیں اس موقع پر کچھ شرائط ایسی تھی کہ جو ظاہری طور پر اسلام کے لیے مفید نہیں تھی، بھئی اگلے سال آؤ، یہ سفر تمہارا اس وقت عمرہ کی اجازت نہیں ملے گی، واپس جاؤ، پھر ہمارا بندہ آئے گا تو تم واپس کرو گے، تمہارا آئے گا تو ہم نہیں کریں گے، اس اب طرح یہ جو کی۔ ساری باتیں ہیں، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمنٹس تھے، تو اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر اعتراض کیا، تو یہ نبوت پر جو ایمان ہے نا، یہ معاذ اللہ کمزور تھا، اور اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اس کا جواب تو اسی حدیث کے اندر ہی موجود ہے نا، جی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کیا تو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ جی اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، تو میں پھر بس، تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے بس۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ظاہری طور پر جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ سے مشورہ بھی مانگ لیا کرتے تھے، مشورہ کیا بھی کرتے تھے، اور صحابہ دیا بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ایسے ہی جا کے ابو بکر سے پوچھا نا، اولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل، ہم حق پر نہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت یہ بات سمجھا دی، تو وہ سمجھ جائے۔ تو یہی بات ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کمنٹس دے دیے کہ جو کہے گا کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، بس کو گردن تن سے جدا کر دیں۔ تو جب ابو بکر رضی نے قرآن سنایا، جیسا کہ شاہ نے پہلے بتایا، وقافا لکتاب اللہ، تو فوراً ان کو، تو بسا اوقات یہ بھی ایک میدان جنگ بھی بنا ہوا تھا، اور بلکہ آپ حالات، کی بات سے یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب سوال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے، کہا حق پر ہے، اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کیا اللہ کا نبی کو تو اپنا رسول نہیں مانتا؟ تو انہوں نے کہا مانتا ہوں، تو اس کے فرمایا بعد پھر نہیں بولے، بس
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ جو واقعہ وفات کے وقت کا ہے اس کا مطلب کہ آپ قرآن کے آگے بھی سر جھکانے والے تھے. ہاں اب جی جیسی بات آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خاموش ہو گئے. خاموش ہو. اچھا بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ ہی اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبوت پر بڑا زبردست ایمان تھا, زبردست قسم کا اس ایمان ہے لیے نا تو اللہ اگلے. کے نبی کی بات پر خاموش ہو گئے. ہاں جی اصل میں ایک اور کہانی ہے اس میں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے ابن آدم, ابن آدم, ایک حیثیت ہے سید المرسلین, ایک حیثیت ہے امیر المومنین. امیر المومنین. تو ابن آدم کے حساب سے آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے. پیشاب آیا ہے تو آپ کر لیں گے, ہاں جی, گرمی لگی تو قمیص اتار لیں گے, بھوک لگی کھانا کھا لیں گے. نیند آئی تو سو جائیں گے. اس میں وحی کا انتظار نہیں کریں گے. صحیح ہے. دوسری حیثیت ہے امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وحی کا انتظار کریں گے, صحیح اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. تیسری حیثیت جو ہے نا امیر المومنین کی, اس میں اللہ کا حکم ہے وشاورہم فی الامر, مشورہ کر کے چلو. فیصلے کرنا اس میں وحی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض بے شک بے شک. وانما انا بشر مثلکم وانما اقضی بنحو ما اسمع. سبحان اللہ. یہ لفظ پہ غور کریں. لوگوں تم میرے پاس کیس لاتے ہو اور میں تم جیسا انسان ہوں, اور میں تو جو سنوں گا فیصلہ کروں گا. اس کے مطابق آپ اندازہ لگائیں, وحی کا انتظار نہیں ہوگا. ہاں, اور بعض بسا اوقات زبان میں اور چرب زبان ہوتے کبھی ہیں. چرب زبان کی, یا ایک آدمی زیادہ دلیل واضح کر پاتا ہے, دوسرا سچا ہے مگر دلیل واضح نہیں کر پاتا, تو میرے پاس جو پہنچے گا میں نے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا. تو اگر میں کسی ناحق کو حق دے دوں تو وہ اس لیے نہ لے کہ اب تو نبی کا فیصلہ ہے تو میرا حق بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اس کے لیے قطعۃ من النار. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے امیر آپ وحی المومنین سے نہیں کس چیز سے کرتے, ہوتے ہیں. وحی سے نہیں کرتے, سمجھے نا. تو جو بھی آپ کے فیصلے وہی یہ جو امیر کے حساب سے تھے نا, وہاں صحابہ کرام تعامل کرتے تھے, کیونکہ وہ ہیں ہی ان سے مشورے کرنے ہیں نا. ہاں جی, جیسے بدر کے قیدی چھوڑنے والی بات ہے, مشورہ ہوا, بالکل مشورہ ہوا تو حضرت عمر کہتے ہیں ان کی گردنیں کاٹنی چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو وہ کرنا چاہیے. ٹھیک. فدیہ دینا چاہیے. ایسے ہی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا اونٹ اپنے ذبح کرو, نہر کرو, جانور ذبح کرو, کوئی بھی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض ہے تو پھر سب صحابہ پر کرو نا, ان میں سارے شامل ہیں, حضرت علی سمیت رضی اللہ عنہ, سبھی. کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ ناراض ہو گئے, گھر آئے, خیمے میں آئے, بیوی نے پوچھا کیا ہوا, تو کہا میں ان کو کہہ رہا ہوں جانور نہر کرو. تو کہنے لگی آپ اپنا جانور ذبح کریں, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. ہوتا کیا ہے, ام سلمہ رضی اللہ. اچھا, اب یہ آپ کے جانور کے ذبح ہونے کے بعد سب کا تیزی سے ذبح کرنا دلیل ہے کہ سب اطاعت گزار ہیں, لیکن وہ پہلے اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ شاید اللہ ہمارے اس جذبے کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی آرڈر کر دے اور یہ فیصلہ ختم ہو جائے اور ہم عمرہ کر لیں. جب پتہ چل گیا نہیں کوئی فیصلہ نہیں ہونے جا رہا, آپ نے اپنا جانور ذبح کر دیا, اطاعت گزار تھے سارے. تو یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر ہے, جو یہ بھائی نے سوال کیا نا, وہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ اڑنے والے نہیں ہیں, صرف دیکھتے ہیں کہ میں اپنا جذبہ دکھاتا ہوں. اگر آپ کو ہو سکتا ہے آپ ہمارا جذبہ ہی دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ یار اگر ان میں یہ والی چیز ہوئی تو یوں کر لیں گے ورنہ یوں کر لیں گے, اور اس کے بعد جب فیصلہ کر لیں آپ کہ نہیں یہ صلح ہونی ہی ہونی ہے, اور اس سے ثابت ہوا کہ آپ سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا عمر انی رسول اللہ, صحیح بخاری میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امیر المومنین کی بات نہیں ہے, یہاں پہ یہاں آپ نے اپنے حیثیت رسول اللہ کی بس اجاگر کرنے کی بس دیر اتنی بات بتانی تھی, بالکل ٹھنڈے ہو گئے. یعنی وہ اس وقت بتا دیا کہ اب ابن آدم یا امیر المومنین کی نہیں, انی رسول اللہ ہوں. ہاں, یہ حیثیت اب ذرا ذہن میں بتا دی, سب ٹھنڈا ہو گئے. آگے بتانا اس کی مطلب تفصیل دینے کی ضرورت ہی نہ رہی. اس وقت تک ان کا جو رد عمل تھا وہ کشمکش تھی کہ یہ امیر المومنین کی حیثیت سے مشورے والی بات ہے یا وہی والی ہے. جب پتہ چل گیا وہی والی, چپ
चुप कर गए। कान वक्काफन इंदा ये कि तो ये तो दलील है उनके इस बात दलील है इस बात की, कि आपका नबुव्वत पर बड़ा ज़बरदस्त ईमान, जबरदस्त किस्म का ईमान था। यानी एक बंदा तबीयत के एतबार से, मिजाज के एतबार से वसीला है, जलाल वाला है, लेकिन ये सब चीज़ें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के आगे मुकम्मल जो है ना वो हीच हैं और बिल्कुल आगे सर झुकाने वाले। और देखें अपनी इतनी बड़ी राय को सिर्फ एक कलमे, एक जुमले की बिना पर फौरन छोड़ देना, तो ये थे उनके बहुत बड़े कामिलुल ईमान होने की। और वैसे भी देखे ना, यहाँ से ये निकालना कि उनके अंदर ईमान की कोई कमी कुताही है, तो सही बुखारी में क्या हदीस है, जी सारी रिवायात को साथ मिलाया जाए ना, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब ही है ना। आपने फरमाया मैंने लोगों को देखा है, किसी के ऊपर कमीज उसके सीने तक है, किसी की नाफ तक है, किसी की घुटने तक है, और मैंने उमर तुझे क्या देखा कि तेरे ऊपर कमीज है, पाले ही कमीसन यजुर्रु, जमीन के ऊपर घिसट रही है। तो पूछा कि ये क्या मतलब, फरमाया अद्दीन, गोया कि उमर का अंग अंग जोड़ जोड़ और पूरे वो ईमान के अंदर लिपटे हुए हैं और पूरे ईमान के साथ उसके अंदर लपेटे गए हैं। तो ये तो उनके ईमान की गवाहियाँ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं, तो कैसे सोचा जा सकता है कि उनका नबूवत पे ईमान उस तरह का नहीं था। बल्कि अगर कहें कि ज़मीन के ऊपर वो कमीज़ घिसटती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ज़ाहिर भी है ना, झलक भी है, आपकी एक एक झलक, एक एक अदा ईमान है, और वो दुश्मन आपकी एक एक चीज़ से जो है वो बड़े खौफज़दा भी होते थे और बड़े बड़े सबक भी हासिल करते थे। इसका ये मतलब है कि यहाँ से वो गुजर जाते हैं, पीछे ईमान ही दीन ही रह जाता है। इसीलिए तो हदीस हाँ, में आया सुभान कि अल्लाह। जहाँ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला गुजरते हैं वहाँ पे शैतान नहीं आता। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, जी ये जो मैंने तकसीम की है ना आपकी हाँ, हैसियतों ये की, तीन मैंने पहली मरतबा सुनी है। इसमें आपका वो मसला भी हल हो रहा है कि लियाग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। वो इब्ने आदम की चीज़ है। वो नहीं, वो समझते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन की हैसियत है, और होती वो वही वाली है, जैसा कि बदर के कैदी छोड़े तो वही आ गई। हाँ वो जी, समझते हैं ये इब्ने आदम वाली हैसियत है तो शायद हराम कर लिया, और अल्लाह बता देते कि नहीं नहीं ये तो वही वाली है, वही वाली। तो आपकी इस्लाह कर लेते हैं। ये बात भी इसमें समझ लें। दूसरी बात ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जितने भी काम करते हैं उनमें जैसे दामाद के हिसाब से बात कर लेते थे, ये बात भी बहुत बड़ी थी ना, समझे बात, दामाद के हिसाब से बात करते कि थे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे दामाद हैं। हाँ, तो वो तो मैं हैसियत समझते थे इंसान वाली, बने आदम वाली, कि ये इस वक्त कोई वही की बात नहीं चल रही है, तो रिश्तेदारी की बात चल रही है। तो अल्लाह ने फरमाया था नहीं, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी कादा अल खयरानी यहलिका। तो ये वो हैसियत समझने में इज्तिहाद करना पड़ता था, उनको भी और उनको भी। हाँ जी, कि इस वक्त हमारी कैसियत है और उस वक्त हाँ, तो उनकी जब कैसियत है। बता दिया जाता नहीं यहाँ पे वो है भाई, चुप हो जाते थे, इसमें कोई परेशानी की बात हज़रत होगी। उमर रज़ी अल्लाह तआला की जो सीरत है ना, इसको अगर एक अंग्रेज़, एक मुस्तशरिक पढ़ता है तो वो ये लिखने पे मजबूर हो जाता है कि उमर तूने 10 साल गुजारे तो इतना इस्लाम का झंडा लहराया, अलम लहराया और फतूहात का सिलसिला वसी तर हुआ, और अगर तू 10 साल और ज़िंदा रहता तो दुनिया में इस्लाम के अलावा और कोई दीन ना होता। लोग ये सुभान कहने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो अल्फजलु मा शाहिदत बिही लादा, फजीलत तो वो है कि जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। अगर हम अपने खुलफाए राशिदीन को देखें, ख़ासकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान है, हज़रत अली हैं, आगे चले तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, बेशक। तो इस्लाम की सरहदों में इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। ये हमारे हुक्मरानों का ख़ास शियार और एक इम्तियाज़ था, लेकिन आज हम देखें हम तो पहले से भी लिए हुए ख़ित्ते खोए जा रहे हैं। तो ज़रा क्यों ना फतूहात पे बात करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनका जो फतूहात का सिलसिला आपके दौर में था ये किस कदर वसी था। तकरीबन 10 साल आपका खिलाफत वाला ज़माना है। तो ये ज़ाहिर सी कहाँ बात तक है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए अल्लाह ताला। मिस्र और उर्दन फ़तह हुए, बेशक। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए इधर शाम और दिमश्क और ईरान फ़तह हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जो फतूहात हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह उनके ज़रिए मिस्र फ़तह हुआ, और हज़रत खालिद बिन वलीद के ज़रिए एक तरफ शाम और दमिश्क की फतूहात हैं और एक तरफ
جو ہے نا وہ ایران کی فتوحات ہیں. ایران ہے، عراق بلکہ میں تو ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ بھی حضرت عمر کو دیے اور سیف الاسلام بھی دیے، کیونکہ سیف اللہ لقب حضرت خالد بن ولید کا اور سیف الاسلام لقب حضرت عمر بن عاص نے پایا. یہ جو موجودہ مصر ہے یہ فتح ہوا، ایران کے جتنی یہ جنگ نہامند ہے اور جلولہ ہے، اور بھی جو جنگیں ہیں یہ ساری ایران ہاں کی قادسیہ کی جنگ جو ہے یہ بہت بڑی جنگ بڑی ہے، عظیم جنگ ہے. اللہ اکبر. تاریخ کا ایک بہت سنہرا باب ہے جنگ قادسیہ. اور ویسے اسی نام کے اوپر جو مرکز بھی قادسیہ کے نام پہ پاکستان میں، اور پورے سعودی پاکستان عربیہ میں میں موجود. بھی ریاض میں نے ایک بہت بڑی مسجد، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ قادسیہ کے نام سے، یعنی ہمارے تقریباً پاکستان سمیت بڑے بڑے اسلامی ممالک میں قادسیہ کے نام سے مراکز اور مساجد موجود ہیں. یہ اسی کی یاد ہے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ اجاگر ہوتی ہی ہوتی ہے نا. اسی طرح آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، اور دوسرے علاقے عراق کے علاقے مدائن ہیں، جابیہ ہے، دوسرے یہ شام کے علاقے جابیہ وغیرہ. تو یہ شام ہو، آذربائیجان ہو، عراق ہو، ایران ہو. بلکہ آپ جو نام لے رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی جو 2 سپر پاوریں تھیں نا، ایک روم اور ایک فارس، ان کو چھٹی کا دودھ پلا دیا. بے شک 2 سپر پاور نہیں، ساری سپر پاور، ساری سپر پاور وہی 2. بالکل صحیح بات. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک تلوار، قاطع تلوار ثابت ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ اچھا اس میں تعالیٰ ایک بات آپ کو بتاؤں جی کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے حکمران ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے، ان کا آپ پروٹوکول دیکھو، کتنی گاڑیاں آگے، کتنی پیچھے. ہٹو بچو، اتنی گاڑیاں بھی ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ اتنی اچھا اس کے گالیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں. وہ جی بم پروف ہے اور یہ بل پروف ہے اور یہ وہ سب کیوں آئی ہیں؟ اور یہ بسی پروف بھی ہے. اچھا دوسری بات ایک اور ہے کہ میرے جیسے جو طالب علم ہیں ان کو بھی خطرہ لگا رہتا ہے، سیکورٹی ہونی چاہیے، امام مسجد کی سیکورٹی ہونی چاہیے، یہ سب، جب کہ وہ اتنے زیادہ ملکوں کے امیر المومنین ہو کر اکیلے چل پڑتے تھے. اور کوئی سفیر آ کر پوچھتا ہے جی آپ کے امیر صاحب کو ملنا ہے، بولے دیکھو کسی چھیڑے میں درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ شیخ ان کی اپنا حکومت کا جو عدل و انصاف اور اللہ پر جو توکل اعتماد، یہ دونوں باتیں ہی ملائی. اس سے زیادہ ایک اور بڑی بات تھی کہ انہوں نے دشمن کو اپنے گھر میں اتنا مصروف کیا ہوا تھا، سمجھے کہ وہ مدینے کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ جیسے دشمن نے آج ہمیں ہمارے گھر میں مصروف کیا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے علاوہ جتنے اسلامی ممالک ہیں تقریباً ہمارے تمام اسلامی ممالک کو انہوں نے اپنے گھروں میں پراکسی وار کھڑے کر کے، تنظیمیں کھڑی کر کے، کہیں تکفیر کا فتنہ، کہیں خروج، کہیں سیاست دانوں کی فرقہ واریت ہمیں اندر مصروف کر سیاسی فرقہ واریت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آپ نے زبردست بات کی، بلکہ یہ ایک تاریخی جملہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کامیابی اور فتوحات کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ دشمن کو ان کے گھر میں مصروف کر دی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے نا کہ آگے بڑھ کر نغزوہم ولا یغزونا، یہ جو اسٹریٹجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے تحت جا کر ان کے گھروں میں اتنا روب تھا ان پر کہ وہ ان کی اسٹریٹجی میں ہی نہیں تھا کہ مدینے پہ بھی حملہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی جا کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیے. میں یہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں کہ وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، حد نہیں ہو گئی؟ حد ہی ہو گئی ہے، کمال ہو یار. گئی. مطلب کوئی اندازہ لگائے کہ کم از کم یار کو 2-4 لوگ ساتھ لے لو، اور نہیں تو کوئی خدمت والے لے لو. حد ہو گئی بھائی. ایک اپنے ساتھ ہے غلام اسلم اور ایک خود، یعنی انتہا ہے. کمال ہے جی کہ وہ ایک آدمی ساتھ لیا اور آدھا سفر وہ بھی اتنی سواریاں آپ کے پاس ہے، ایک اور لے لو ساتھ، اور لمبا سفر ہے پھر. ہاں جی کافی لمبا ہے، کہاں مدینہ اور کہاں شام. بلکہ یہاں پہ ایک شعر یاد آیا، کہتے کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. یعنی آج اس طرح کی کیفیت نہیں ملتی. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ علاقے سے باہر نکل کر نا استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. یار آئے تو ادھر سے ہی آئیں گے، لیٹ بہت ہو گئے ہیں یار، کوئی خبر بتائے ان کی. تو دور سے ایک سواری نظر آتی دیکھی تو کہا یار اس آدمی سے پوچھتے ہیں
کہ راستے میں کوئی قافلہ تو نہیں دیکھا. قافلہ تو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو جب وہ قریب آئے تو وہ خود امیر المومنین تھے رضی اللہ عنہ. غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، خود پیدل اچھا چل رہے ہیں. راستے میں بارش ہو گئی، جوتی ہاتھ میں اور پاؤں کیچڑ میں سمجھے. سبحان اللہ. اور اونٹنی نے ہل ہل کے پسینے چھڑوا کے ان کے کپڑے گندے کیے ہوئے اور جناب آ رہے ہیں اور آدھا سفر پیدل. تو کہنے لگے حضرت تو انہوں نے تو بڑا پروٹوکول لگایا ہوا ہے آپ کے لیے، اور یہ قلین وہ قلین اور پتہ نہیں. تو آپ نے جو آپ کی اس وقت صورتحال ہے تو سارا بھرم ہی ہمارا کھل جائے گا. آپ جلدی جلدی کپڑے چینج کریں، نہائیں، اور ہم بڑے شاہانہ ٹھار سے جاتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے سن، لو کان غیرک لاوجعتہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو اس کو تمہیں 2 ٹکا دیا ہوتا. اسے 2 لگ جانی تھی. اور کیا تو نے ہماری یہ دنیاوی ٹھاٹ بار میں اسے سمجھی ہوئی ہے. اللہ انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا کی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی. فمن ابتغى العزت فی غیرہ اذلہ اللہ. جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. سنا دو یہ جملہ سارے حکمرانوں کو. سارے حکمران. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے فاتح، عیسائی جرنیل لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور بغیر کسی لڑائی کے ایسی روب ہیبت ان کے اوپر بیٹھ گئی، دھاک بیٹھ گئی کہ جس سے وہ فاتح بن رہے ہیں. تو یہ جو جملہ آپ نے بتایا، آج کل بھی ہمارے حکمران ہوں یا کچھ دیندار لوگ ہوں، تو مثلا کوئی عالم ہی ہے نا، وہ جامعہ سے جب یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے، یا یونیورسٹی والے جب اس سے کسی آگے ملک میں جاتے ہیں، تو انہیں نا جدیدیت اور ماڈرنزم کی ایک بڑی لہر اٹھتی ہے ان کے اندر، یہ چمک ہے نا، ایک بڑا جذبہ اٹھتا ہے، چمک ہے. اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کام کر کے ہم اسلام کی بڑی خدمت کر لیں گے، اور وہاں پہ وہ گارے میں اور بغیر پروٹوکول کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اچھا یہ ان کی جو تھی نا، یہ صرف خود سادہ نہیں تھے، سادگی کی تربیت بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جو میرا گورنر بنے گا وہ 4 جائز کام نہیں کرے گا. کام جائز ہے نہیں کرنے دوں گا. نمبر 1 موٹا کپڑا پہنے گا، بری کپڑا نہیں پہنے گا. نمبر 2 اونچے قد کا گھوڑا استعمال کرے گا. نمبر 3 زین لگا کر نہیں، چھلانگ لگا کے چڑھے گا. اور نمبر 4 وہ آٹا چھان کر نہیں کھائے گا. اب دیکھو آٹا، جو کا آٹا چھانے بغیر کھائے گا. اور جب اونچے قد کے گھوڑے پہ چڑھنا ہے تو پیٹ چھوٹا کرنا پڑے گا. اور جب بغیر زین کے ہوگا تو لاگا لگے گا، پسینے چھوٹیں گے، اور اوپر سے موٹے کپڑے ہوں گے تو سارے نخرے دھل جائیں گے اس کے. کیونکہ ان کا آدھی دنیا فتح کر کے مزید آدھی دنیا فتح کرنے کا پروگرام تھا. اچھا ایک مارکے میں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ، یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ ایران کا مارکا تھا یا قادسیہ کا مارکا تھا. قادسیہ کا ایران ہی ہو گیا. تو وہ کہنے لگے اپنا کوئی سفیر بھیجو، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے قالین بچھائے، ایرانیوں کے قالین تو بڑے مشہور ہیں نا. یہاں ان کا سفیر آئے گا، یہاں اترے گا، یہاں سے ان کا گھوڑا اتنے لوگ لے کر ادھر باندھیں گے اور پھر ان کو وہاں لے جایا جائے گا. تو آگے ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. ربی بن عامر نے چھوٹ لگائی اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ کر نیزے سے قالین پھاڑا اور اس کے ساتھ گھوڑا باندھ کے سامنے بیٹھ گیا. ہاں کیا بات ہے. اچھا وہ کہنے لگے وہ تو آ گیا ہے، وہ میرے پروٹوکول والے سارے کدھر گئے. طوفان کی طرح گزرا وہاں سے، کسی کو نظر ہی نہیں آیا. واہ سمجھے. اور ان کے قالین رونتا وہ پہنچ گیا. یعنی یہ جو ہے نا، جو ماڈریشن کی چمک اور وہی رکھ رکھاؤ اور ڈپلومیسی ہو، ان کو نہیں آتی. یعنی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آئے گا، آگے کھڑا ہوگا، بھی کدھر جانا ہے مجھے بتاؤ، تم مجھے میرا پروٹوکول لو. تو یہ جو گزر رہا ہے یہ تو کوئی بادشاہ کا اپنا کوئی قاصد ہوگا. یہ تربیت تھی. مطلب واقعہ لمبا ہے، مطلب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ نہ صرف سادہ تھے بلکہ وہ قوم کو سادہ بناتے تھے. اور آج اگر افغانستان سے امریکہ بھاگا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور ان کی ثابت قدمی، استقامت کے بعد بہت بڑی بات وہاں کی ان کی سادگی ہے. یہ منرل واٹر پینے والی قوم تھی. منرل واٹر نہ ملے تو یہ تو ہاتھ کھڑے کر لیں گے، اور وہ جوڑوں سے پانی پینے والے تھے. یہ وہ چیز ہے. اور جو عربی کا ایک جملہ ہے نا، من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ،
جس کا اپنا گھر شیشے کا ہوتا ہے وہ کسی کو پتھر نہیں مار سکتا. ہمارا لیٹ جانے کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے شیشے کے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیشے کے گھر نہیں بنائے. تو اسلام یہ والی سادگی سکھاتا ہے. ہمارے حکمران اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میری گڈ گورننس کی یہ دلیل ہے کہ اے سی زیادہ فروخت ہو رہے ہیں، گاڑیاں زیادہ فروخت ہو رہی ہیں. سمجھے آپ بات؟ وہ اپنی گاڑیاں بیچ کر قرضے دے کر اپنی سڑکیں بنوا دیتے ہیں ان سے، اور ان کو مقروض کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے سال گزر چکے ہیں. آج کوئی ایسی کالونی میں رہنا پسند کرے گا جس میں نہ گیس ہو، نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ سڑکیں ہوں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. اور آج تک مسجد نبی میں چراغ نہیں تھا. وہ ان کی شہادت والی حدیث بخاری میں کہ اس دن تک چراغ مسجد نبی میں نہیں چلتا تھا، نہیں چلتا. اور وہ سڑکیں کچی تھیں. سمجھے نہیں؟ کوئی ایسا وہ نہیں تھا. یعنی کیسر و کسرا کے خزانے آ کر چلے گئے مگر انہوں نے سڑکیں پکی نہیں کی. ان کی داڑیاں نہیں بدلی، ان کے لباس نہیں بدلے. سمجھے نہیں بات؟ تو یہ ایک بہت بڑے راز کی بات ہے، اور بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ مسلمانوں کو وہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے تھے. اب ہمارے ہاں تو جتنی آمدن ذاتی طور پہ، جماعتی طور پہ، یا حکمرانوں کے حساب سے جتنی آمدن بڑھے اتنے خرچے بڑھے. ہاں جی. ان کا یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں جتنی بڑے آمدن اتنا بڑے خرچہ. وہ کہتے تھے جتنی بڑے آمدن اتنا بڑے صدقہ. اور خود وہ بیچارے اسی کیفیت میں تھے. اور یہ شیخ، یہ آپ نے جو آخر میں بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آج یقیناً افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح سے نوازا، اور آج بھی وہی داڑیاں، وہی پگڑیاں، انہوں نے اپنی حیت کو تبدیل نہیں کیا. وہی ٹوٹی جوتیاں بھی یقیناً آج بھی ہمارے لیے درس اور پیغام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر اگر کوئی حکمران درس لینا چاہے اس کے لیے عظیم مشعل راہ ہے. اگر کوئی طالب علم ایک تڑپ طالب علم کی لینا چاہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے موجود ہے. ایک تاجر، ایک جواد اور ایک قاضی، یعنی ہر اعتبار سے مشعل راہ ہیں. جہاں پر وہ لیٹے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ شہید بھی ہیں، شہید مسجد نبوی. اپنے اختیارات کا اپنی ذات کے لیے استعمال کہ میں کتنے محتاط ہیں وہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے جگہ دے دیں. واہ، سبحان اللہ. تو انہوں نے دے دی. تو کہا میری شہادت کے بعد پھر پوچھ لینا. اس وقت میں بے اختیار ہو چکا ہوں گا، میں امیر پھر بھی اگر انکار کر دے تو مجھے وہاں دفن نہ کرنا. اللہ. یقیناً 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، اتنی سادگی اور عاجزی ہو. اور وہ مشاری راشد اللہ فاسی کی وہ نظم بھی ہے کہ جب لوگ آئے عیسائی دیکھنے کے لیے کون عمر، تو اس نے حضرت عمر کو زمین پہ مٹی پہ اکیلے بغیر کپڑے کے کھجوروں کے چھال کے تکیے میں اور درخت کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے دیکھا تو کہا عدل تا، حکم تا، امین تا، فنم تا عمر الفاروق. اللہ تعالیٰ جہاں پر وہ لیٹے ہیں ان کی قبر کو منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے. اور ہماری اس دعا کے ساتھ مجلس مکمل ہو کہ یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار اور ان کی جو قیادت اور ٹیم تھی ایسی قیادت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.